محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. الحمدللہ ہماری اس مجلس کے اگلے خطیب جناب مولانا محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. میں ان کے خطاب کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. میرے بھائی نے کسی طرف سے ایک آواز میرے کانوں تک پہنچائی تھی کہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، علم بھی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پہ برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے یا کوئی برائی کے دھندے میں مصروف ہے، کوئی بھی قسم کی وہ معاشرتی برائی ہو، اخلاقی برائی ہو یا دینی برائی ہو، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ٹوکنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ کمزوری موجود ہے کہ جس کو ہم اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں. کبھی ہمیں برادری آڑے آتی ہے، کبھی ہمیں سیاست آڑے آتی ہے، کبھی ہمیں اپنے مفادات آڑے آتے ہیں، کبھی ہمیں قبیلہ و کنبہ آڑے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم برائی کرتے ہوئے انسان کو منع نہیں کر سکتے. کوئی شراب کا رشیہ ہے، کوئی ہیروئن کا رشیہ ہے، کوئی سمگلنگ کا کردار ادا کر رہا ہے، اور کوئی زناکاری کے اڈے کھولے ہوئے ہے. میرے ہاتھوں کے نیچے، میری آنکھوں کے نیچے برائیوں کا منبع موجود ہے. یہاں پہ بیٹھ کر، یہاں پہ کھڑا ہو کر، یہاں سے آواز سن کر اپنے کانوں میں ڈالتا ہوں اور دوسرے سے نکال دیتا ہوں. ارے کسی برائی کو روک دے تو کیا ہوگا؟ شاید میرے یہاں پہ تمام ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پہ عالم موجود ہیں. الحمدللہ اس جماعت میں علماء کی، شیخ الاحادیث کی کمی نہیں ہے. بہتر و احسن انداز میں جانتے ہیں بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب کیا تھا. یہی وجہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی تباہی کا سبب یہی تھا. ایک شخص برائی کرتا ہے، اس کو ایک شخص دیکھتا ہے، ایک بار دو بار منع کرتا ہے، اگر تو وہ رک جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں رکتا تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. ان کی تباہی، بربادی کا سبب یہی تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں کسی قسم کا ذوف ہوگا تو مجھے اس سے باخبر کر دیں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو وحی کی کہ جبریل جاؤ اس بستی کو اٹھا کے تباہ و برباد کر دو. اللہ وہاں تو ایک شخص ہے جس نے آج تک کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، دن رات تیری عبادت میں مصروف ہے، تہجد گزار ہے، نوافل کا عادی ہے، اس کے جسم کے اوپر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، پھر کیوں بستی کو برباد کر دو؟ کہا جاؤ اس کو بھی اور تمام بستی کو بھی برباد کر کے رکھ دو، کیونکہ اس نے خود تو عبادت کی ہے، لوگوں کو کبھی بھی برائی سے نہیں روکا اور نہ ہی عبادت کی دعوت دی ہے. آخر ان کی تباہی کا سبب آج ہمارا بھی کہیں یہ مقدر نہ بن جائے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا محمد اکرم بٹوی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں. مولانا محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر میں تسا احباب دے سامنے آمینہ دلال جناب حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اس دعوت دا تذکرہ کرنا چاہنا جو دعوت جو پیغام کوہ صفات چڑھ کے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے والیاں دے سامنے پیش فرمایا، ایسے دور دے اندر، ایسے ماحول دے اندر جدوں چار چفیرے ظلمت اندھیرا جس خالق نے انسان نو بنایا ہے، جس رب کائنات نے انسان نو بنا کے اس انسان دے رہن سہن دا انتظام فرمایا ہے، اس خدا دے باغی مالک دے توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ کرنے والے او انسان ایسا ماحول ہے کہ جدوں باپ نے اپنا الہ الگ بنایا ہے، بھائی دا الگ ہے، بہن دا الہ الگ ہے، کوئی لات دی پوجا کرنے والا عرش والے خدا نو چھڑ کے کوئی عزا اور حبل دی پوجا کرنے والا، ایسے ماحول دے اندر، ایسے حالات دے اندر کلمہ حق کہنا، اللہ دی توحید دی دعوت دینا بہت مشکل کم ہے۔ اینا صاحبانہ دے تھلے بیٹھ کے توحید دا پیغام پہنچانا بڑا آسان ہے۔ میں اللہ دی اگر توحید بیان کرا، سامنے بیٹھنے والے اللہ دی توحید نو مننے والے نے، لوگو ذرا تصور تے کرو، جس وقت آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان فرمایا، خدا دی توحید دا لوگوں تک پیغام پہنچایا، اور پھر اس پیغام پہنچان تو بعد جو نہ لوگوں نے میرے اور تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سلوک کیتا ہے، اگر محبوب دی زندگی دے اونا لمحات نو
دیکھیا جائے تو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، بجائے کہ تیرا وقت جو ہے اسٹیج تے نہریاں تے ضائع کر دے، تو کمال سمجھیا ہے صرف اسٹیج تے نعرہ لگانا، پاک پیغمبر دی محنت، آپ دی کوشش، جس وقت اللہ دے نبی نے اے اعلان فرمایا سی، اس وقت کوئی میرے پیغمبر دے بیان تے اور نعرہ لگان والا نظر نہیں سی آ رہا، لیکن نبی دی سیرت ہے اور پیغمبر دی سیرت سننے والوں، نبی پاک دی سیرت سنانے والوں، دیکھیا جائے کہ جس پیغمبر دی سیرت بیان کیتی جا رہی ہے، جس پیغمبر دی سیرت سنن واسطے اس میدان کے اندر تسی تشریف لے آئے ہو، اس پیغمبر دا کردار کیسا سی، کس انداز دے نال، کس محنت دے نال، کس کوشش دے نال لوگاں تک اللہ دے دین دا پیغام پہنچایا۔ آؤ ذرا غور فرما لو، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال نے 40 سال دی عمر تو بعد نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کہتے اللہ فرماندے نیا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ پاک نے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا میرے محبوب انہاں لوگاں دے سامنے میری توحید دا بیان کر، میری توحید دا پیغام پہنچا دے۔ میں صدقے جاوا، میرے آقا نے اعلان فرمایا ہے یا صباحا یا صباحا، لوگ دوڑ دے آ رہے ہیں، صفا پہاڑی دے سامنے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی توحید دا اعلان کرن تو پہلے اپنی ذات نو پیش کیتا ہے، اپنی زندگی 40 سالہ زندگی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے پیش فرمائیے۔ فرمایا میری قوم والے ہو، میرے 40 سال دا عرصہ، 40 سال دی زندگی دا عرصہ میرا تواڈے سامنے گزریا ہے، راتاں گزریاں، دن دا وقت تواڈے سامنے گزریا ہے، بچپن گزریا تواڈے سامنے، جوانی گزری تواڈے سامنے۔ مکے والے ہو، مینوں تے دسیا جائے 40 سالاں دی اندر میں محمد دی زبان وچوں اج
تک تساں کدے جھوٹ سنیا ہووے میں صدقے جاوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو انج مجمع عام دے اندر لوگاں دے سامنے یہ بات کہی ہے نا کہ 40 سال دے اندر میری زبان وچوں کدے جھوٹ سنیا ہووے سارے جواب دیں دینے عبداللہ دے بیٹے محمد 40 سال دے اندر اسا تیری زبان وچوں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں سنیا سبحان اللہ میرے پیغمبر دی سیرت دا کیا کہنا ہے 40 سال دا عرصہ 40 سال دی زندگی دا دور میرے پاک پیغمبر لوگاں دے سامنے پیش کر دینے کہ میں نہ 40 سالہ دے اندر میری زبان وچوں کسے نے جھوٹ سنیا ہوئے کوئی نہ بولیا کسے نے نہ کیا محمد تو فلاں وقت جھوٹ بولے آئے آج دا خطیب ذرا سامنے سٹیج تے اتنی بات کہہ دے خطیب اہل حدیث ہوئے خطیب دیوبندی ہوئے خطیب بریلوی ہوئے حضرات پیغمبر دی سیرت بیان کرنا سوکھی پیغمبر دی سیرت نو اپنانا یہ بہت مشکل کام ہے آج دا خطیب بات کرے کئی لوگ کھڑے ہو جان گے ہاں مولی صاحب فلاں وقت تو صاحب فلاں جھوٹ بولے آئے آج دا پیر بات کرے کئی مرید کھڑے ہو جان گے ہاں جی فلاں وقت تو صاحب جھوٹ بولے آئے لیکن میں صدقے جاوا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت تو پہلی زندگی اندر آپ نے جھوٹ نہیں بولے نبوت تو بعد دی زندگی اندر میرے پیغمبر دی زبان وچوں کوئی جھوٹا کلمہ کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی لوگ آمدے نے عبداللہ دے بیٹے تو سچے جدوں بولے سچ بولے میں صدقے جاوا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مکے والیوں میں نے دسو اگر میں ایک آواز اے پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے تو آدھے تے حملہ کر دے گا میری بات نو سچیاں مان لو گے آمدے نے عبداللہ دے بیٹے کیوں نہیں سچیاں ماننا گے آج تک تو جھوٹ نہیں بولے میں پھر صدقے جاوا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے کی فرمایا مکے والے ہو پھر اللہ ذوالجلال نے مینوں تواڈے وال نبی بنا کے بھیجے آئے مینوں تواڈے وال اللہ نے رسول بنا کے بھیجے آئے پیغام کی دے کے بھیجے آئے دعوت کی دے کے بھیجے آئے مکے والیوں پھر پڑھ لو نا قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو فلحون کامیاب ہو جاؤ گے مکے والیوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے یہی لوگ نے جیڑے میرے مصطفیٰ نو فرما رہے ہیں عبداللہ تیری زبان وچوں آج تک جھوٹ نہیں سنیا اے عبداللہ دے بیٹے تو بڑا سچا ہے تو بڑا آلہ ہے اخلاق تیرا اللہ کردار تیرا اللہ عزت تیری اللہ شان دے لحاظ نال تو اللہ مقام دے لحاظ نال تو اللہ رفت دے لحاظ نال تو اللہ بلندی دے لحاظ نال تو اللہ تیرا خاندان اللہ پر میں صدقے جاوا اور لوگوں پتہ لگیا میرے پیغمبر نے مکے والی انو نہ کوئی گال کڈی ہے مکے والی انو میرے مصطفیٰ نے نہ کوئی مندہ بولیا ہے میرے پاک پیغمبر نے مکے والی انو کوئی برا الفاظ نہیں کہے صرف ایک کوئی کیا ہے مکے والیوں پھر پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ
مکے والے جان دے سر لا الہ الا اللہ دا مطلب جان دے نے لا الہ الا اللہ دا ترجمہ جان دے نے انہوں نے اسے وقت اجے کوئی اور نہیں بولیا میرے نبی دا اپنا چاچا ابو لہب بول اٹھ دائے اندہ معاذ اللہ تب اللہ کا یا محمد اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ اور لوگوں توحید سنانا اے کوئی آسان کام نہیں جے ہاں میرے نبی دیا زلفان دا تذکرہ کرنا اے بڑا آسان کام ہے میرے پاک پیغمبر دے حسن دا تذکرہ کر کے لوگا کو لو داد حاصل کر لینا اے تے بڑا آسان کام ہے میرے پیغمبر دے دندان دی چمک دا تذکرہ کر کے لوگا کو لو سبحان اللہ کروا لینا اے تے بڑا آسان کام ہے پر جیڑی دعوت دے کے میرے پیغمبر لوگاں نو دے گئے نے وہ دعوت دینا وہ دعوت دا پیغام لوگاں تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے وہ دعوت میاں پھلا دے سے تھلے پھلا دیاں پتیاں تھلے وہ دعوت نہیں سنائی جا رہی میں صدقے جاوا جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا لا الہ پالو عربو عدم دے مالک بن جاؤ گے ان کوئی لات دا پجاری ہے کوئی عزہ دا پجاری ہے کوئی حبل دا پجاری ہے کوئی منعود دا پجاری ہے ہر کار وکھرے وکھرے اعلان ہے اپنا چاچا بولے آئے اندھے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے میرے اللہ فرمان دینے محبوبہ جواب تو نہیں دینا میری توحید سنا رہے ہیں میرا پیغام پہنچا رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا انہو مالو وما کسب فرمایا میرے محبوبہ جڑا کہہ رہے ہیں نا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے اس ظالم دے دو میں ہاتھ ٹوٹ جائے ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے حضرات بتائے لگیا توحید دی دعوت ایسی ہے توحید دا پیغام ایسا ہے اور میرے پاک پیغمبر نالو اخلاق دے لحاظ نال کائنات اندر نہ کوئی آلہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے آج لوگ کہندے نے جناب سخت بات نہیں کہنی چاہی دی سخت لہجہ نہیں ہونا چاہی دا حضرات جدو اللہ دی توحید بندہ سناندہ ہے نرم لہجہ کیوں نہ ہوئے اخلاق نال اللہ دی توحید دا پیغام کیوں نہ پہنچایا جائے ہاں جس انداز دے نال بھی اللہ دی توحید دا جدو لوگانو پیغام پہنچایا جائے گا لوگ دشمن بنن گے جیڑا توحید دا مخالف اللہ نال شرک کرنے والا ہے وہ ضرور مخالف ہو جائے گا گالیاں دے گا مندہ بولے گا پتھر برسائے گا اگر کوئی بندہ ہے سمجھ جائے میں توحید بھی سناوا مینوں کوئی مندہ بھی نہ بولے میں توحید بھی سناوا مینوں کوئی پتھر نہ مارے نہیں ہو سکتا اور لوگوں توحید دی قدر دا پتہ ہی تد چلتا ہے دین اسلام دی قدر اگر پوچھنی ہاں میرے پیغمبر دی زندگی کو لو پوچھ لے میرے نبی تو ود کے اخلاق والا کوئی نہیں پیغمبر تو ود کے پیار دی فضا پیدا کرن والا کوئی نہیں پر رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر نے رب دی توحید دا سودا کسے شخص نال نہیں کیتا رب دی توحید دا سودا نہ مکے والیاں نال کیتا میرے پیغمبر نے رب دی توحید دا سودا نہ طائف والیاں نال کیتا نبی نے رب دی توحید دا سودا نہ مدینے جا کے کیتا پتھر کھا لے پر نبی نے رب دی توحید نو سنایا ہے میرے پیغمبر نے حق دا اعلان لوگاں تک پہنچایا ہے اللہ دی قسم ہے ایک وقت آیا ہے رب دی توحید دی وجہ نال میرے پیغمبر دے اور لوگوں قدمہ دی اندر کنڈے بچھائے گئے رب دی توحید دی وجہ تو میرے پیغمبر
پیغمبر دے رستے دی اندر ٹوئے گڈے گئے اللہ دی توحید دی وجہ تو میرے محبوب پیغمبر دی کنڈ پاک دے اتے گندیاں اوجریاں رکھ دیتیاں گئیاں میرے پاک پیغمبر دی اللہ دی توحید سنان دی وجہ تو میرا نبی نماز پڑھے بیت اللہ دے قریب اللہ دے نبی نماز پڑھ رہنے ایک کافر آیا ہے عقبہ بن ابی معیط ظالم اپنی چادر اتارتا ہے میرے محبوب پیغمبر دے گل پاک دی اندر اپنی چادر پاک کے ایک کافر وٹ چارنے شروع کر دیندہ ہے حضرات وٹ چارتا جا رہا ہے اور کس پیغمبر دے گلے اندر چادر پاک کے کھچیا جا رہا ہے کس نبی دے گل پاک دی اندر چادر پاک کے وٹ چاڑے جا رہنے یہ پیغمبر ہے جس کا چہرہ رب دے اسمان وال اٹھے میرا خدا محمد دے چہرے دی اتنی حیا کرے رب قبلہ تبدیل کر دے ایک کس پیغمبر دے آج گل پاک دی اندر چادر پاک کے وٹ چاڑے جا رہنے اور جس پیغمبر دی انگلی دا اشارہ آسمان دے اگر چند وال ہو جائے اللہ ذوالجلال چند دے دو ٹکڑے کر کے کائنات دے لوگانو دکھا دے پر میں صدقے جاواں اور میرا رب چاہتا اس بندے نو اوتے تڑفا سکتا سی اس بندے نو زمین اندر غرق کر سکتا سی جیڑا بندہ میرے محمد دے گل پاک اندر میرے پاک پیغمبر دے گل پاک اندر چادر پاک کے کھچیا جس بندے نے میرے پاک پیغمبر دے چادر نو پکڑ کے کھچیا ہے آئے میرے نبی نے او لوگوں اللہ نے نبی دی حفاظت کروائی اے ظالم وٹ چار رہا ہے میں صدقے جاواں او کوئی آج دا دور نہیں اے پرانا دور ہے اعلان نبوت میرا نبی کرے رب دی توحید دا اعلان نبی کرے کافر پتھر مارے اللہ نبی دی حفاظت واسطے ابو بکر صدیق جیسے نوجوان نو اللہ میدان اندر بھیجتا ہے ایک کافر میرے نبی دے گل پاک اندر چادر پاک کے انج کھچ رہا ہے ابو بکر تیری صداقت تو تیری جوانی تو تیری بہادری تو تیری شجاعت تو تیری دلیری تو آج مولوی ڈرتا ہے میرا مقتدی ناراض نہ ہو جائے آج دا خطیب ڈرتا ہے حق بیان کراندا چودھری ناراض نہ ہو جائے آج دا خطیب ڈرتا ہے حق بیان کرانگا وزیر ناراض نہ ہو جائے آج دا خطیب ڈرتا ہے حق بیان کرانگا دنیا دا حکمران ناراض نہ ہو جائے آج دا خطیب ڈرتا ہے حق بیان کرانگا دنیا میری مخالف نہ ہو جائے اللہ دی قسم ہے میں نبی دے یار کتھوں تلاش کرا ابو بکر صدیق جیسے فاروق اعظم جیسے پرواہ نہیں کی تھی میرے صدیق نے اس کافر دے سینے تے تھپڑ مار رہا ہے تھپڑ مار کے میرے پیغمبر دے جسم تو کافر نو پیچھے کر دیتا نال فرمایا اتقتلونا رجلا ان یقولا رب اللہ اور اس بندے نو مار رہا ہے جیڑا بندہ ایک رب دی طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں اس دعوت دا مذاق آج اس دنیا دے اندر اڑایا جا رہا ہے پر میرے نبی دے وجود تو کائنات اندر اللہ افضل کوئی وجود ہو سکتا گج کے بولو اللہ وجود ہو سکتا عزت والا مرتبے والا وجود مقام نہیں ہو سکتا
پر میرے محبوب نے اللہ دی توحید واسطے کیڑی تکلیف برداشت نہیں کی تھی. آئے میرے پاک پیغمبر رب دی توحید واسطے مارا بھی کھاتیاں. میرے نبی نے اللہ دی توحید واسطے اللہ دی توحید واسطے میرے نبی نے اپنے آپنو کافرہ کولوں پاگل کہلوایا ہے, مجنون کہلوایا ہے, جادوگر کہلوا لیا ہے. لیکن اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرن تو میرا نبی باز نہیں آیا. او اس بستی دے عباسیہ کدی غور دے گر توحید دا کتنا مقام ہے, اللہ دی توحید تھی کتنی بڑی عظمت ہے. ابو لہب ظالم نے اپنے بیٹے انو کیا ہے, ہاں نبوت دا اعلان کرن تو پہلے میرے پاک پیغمبر دیاں دو بیٹیاں دا ابو لہب دے دو بچیاں دے نال نکاح ہو چکیا ہے. اور توحید دا پیغام پہنچانا لوگوں بڑا مشکل ہے. جدو پیغمبر دیاں دو بیٹیاں دا ابو لہب دے دو بچیاں دے نال نکاح ہو چکیا ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, اے صورت میرے پیغمبر دے اللہ نے نازل فرمائی ہے. ابو لہب دے رب نے پھٹکار پائی ہے. ابو لہب میرے نبی دا دشمن ہے, میرے پیغمبر دا ویری ہے. اپنے بیٹی انو بلا کے کہن لگیا, ارے میرے بیٹھو میں تو اڈا باپ ہاں, اگر میں نو راضی کرنا چاہندے ہو, میں نو خوش کرنا چاہندے ہو, میرا ایک کوئی مطالبہ ہے. آئے اس ظالم دی زبان سڑ نہ گئی جس بدماش ابو لہب نے اے بکواس کیتا. اپنے بیٹی انو کہندہ ہے اگر میں نو راضی کرنا ہے محمد دیاں دوواں بیٹیاں نو کر بیٹھیا طلاقہ پہنچا دیتیا جال. اجے نبی نے بیٹیاں دا نکاح کیتا ہے, ابو لہب دے بیٹیاں دے کر نبی نے توڑیا نہیں. حضرات اے سائے دے تھلے بیٹھ کے دعوت توحید سننے والوں, میرے نبی دی سیرت دا پیغام سننے والوں, ذرا اس باپ نو پوچھ کے دے, اور جس باپ دی بیٹی نو کوئی طلاق دے دے اس باپ دے دل دے کی بیت دی ہے. اور میرے محمد دی بیٹی نو کس واسطے طلاق ہو رہی ہے, اللہ دی توحید سنان دی وجہ دے نال. پیغمبر دیاں بیٹیاں آئے اپنے باپ دے گھر نے توحید باپ سناندہ ہے, اعلان توحید باپ کرتا ہے, پر بیٹیاں نال دشمنی ورتی جا رہی ہے. ابو لہب دے بیٹیاں نے میرے پیغمبر دیاں دوواں بیٹیاں نو طلاقہ دے دیاں. نبی پاک اپنے گھر تشریف لے آئے, آئے باپ طرف جاندہ ہے جس دی بیٹی نو طلاق مل جائے, جس باپ نو بیٹی دی طلاق دا پیغام مل جائے, اس باپ دیاں اور نیندہ مک جاندیاں نے, راتاں دن اندر بدل جاندیاں نے. ایک میری بیٹی ہے, ایک تیری بیٹی ہے, ایک پیغمبر دی بیٹی ہے, اور بیٹیاں بھی ہو جنہاں نو نبی فرماندہ میری بیٹیاں میرے دل دا ٹکڑا نے رو رہیاں نے. آقا نے فرمایا بیٹیوں کیوں رو رہیاں دے, کیوں آنسو بہا رہیاں دے. ابو لہب دے بیٹیاں نے بابا طلاق دا پیغام بھیج دیتا ہے. میرے محبوب پیغمبر بیٹیاں نو کلیجے نہ لگایا, مزمل دی چادر نال اپنی بیٹیاں دیاں اکاں دے نکلے آنسو نبی صاف کرتا ہے. فرمایا بیٹی رب دی توحید واسطے اور یہ بھی تکلیف محمد برداشت کر جائے گا, اللہ
اللہ دی توحید واسطے اے دکھ بھی برداشت ہو سکتا ہے، لیکن خدا دی توحید تو پیچھے میں قدم نہیں ہٹا سکتا۔ اور میرا نبی جناب مکے دی اندر توحید سنائے، میرا نبی طائف دی بستی اندر جائے اور میدان احد دا سما ہے، میرے نبی دے سر پاک دی اندر لوہے دیاں کڑیاں کھب جاندیاں نے، خون دیاں تتیریاں میرے محبوب دے سر مبارک وچوں نکلیاں، اور موتیاں ہار دم میدان احد اندر میرے نبی دے ٹوٹ جاندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر دے اس پیارے وجود وچوں خون دیاں تتیریاں آئے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دے اس پاکیزہ جسم تو خون دیاں تتیریاں دیکھ دی ہے، بیٹی دوڑ رہی ہے پانی دے مشکی سے، بیٹی دوڑ کے لے آمدی ہے، حضرت علی میرے نبی دا دماغ دوڑتا ہے، نبی دے جسم پاک وچوں خون دیاں تتیریاں چر رہیاں نے، بیٹی فاطمہ اپنی ابا جان دا جسم صاف کر دیا نے، لیکن خون بند نہیں ہو رہا۔ اور لوگوں وہ سما کیسا ہوئے گا، وہ منظر کیسا ہوئے گا، وہ بیٹی برداشت نہیں کر دی، ان دی اکھ دے سامنے باپ دی اکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکل جائے۔ اور سیدہ فاطمہ آج کیڑا حوصلہ رکھ کے اپنے ابا جان دے جسم تو خون اپنے ہاتھ نال صاف کر دیا نے، اپنے دوپٹے نو سار کے سیدہ فاطمہ اپنی ابا جان دے زخمہ دے، اے میرے پیغمبر دی بیٹی زخمہ دے وہ سوار رکھ رہیا نے۔ سیدہ عائشہ پکار اٹھ دیا نے، میرے محبوب دی میدان احد دی تکلیف نو دیکھیا، میرے پیغمبر دے میدان احد دے اندر خون بگدہ دیکھیا، آنسو چل دے دیکھے، سر دا پھٹنا دیکھیا، دنداں دا ٹوٹنا دیکھیا، معاشہ تڑپ جاندی ہے، آندی آقا اس دن تو ود کے بھی رب دی توحید واسطے تو آڈے تے کوئی ایسا دن آیا ہوئے جن دے اندر تساں اتنی مار کھادی ہوئے، اتنی تکلیف برداشت کیتی ہوئے۔ میرے آقا بولے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ ایتے کوئی مار نہیں، عائشہ ایتے کوئی تکلیف نہیں، اور طائف دی بستی اندر میں اس تو زیادہ مارا کھا دیا نے، طائف دی بستی اندر اس تو زیادہ میرے تے ظلم ڈھایا گیا۔ آج میں توحید سناوا تو سبحان اللہ کہے، محمدی صاحب تیرے جلسے دے اندر اور شریک ہو تو پھلا دیا پتیاں نچھاور کرے۔ آئے میرے پیغمبر جدو طائف وال گئے سن، طائف والیاں نے پھلا دیا پتیاں میرے نبی تے نہیں سٹیاں، پھلا دے ہار میرے نبی نو نہیں پائے، طائف والیاں میرے نبی تے قدمہ تھلے اور چادرہ نہیں بچھائیاں، بلکہ طائف دا سردار تے چودری کہندہ ہے محمد جا چلا جا، میں پسند نہیں کردہ تیرا، میں گل بات بھی کر جاواں تیری گل سننا، اور جس محمد دی گل عرشات رب سندہ ہے، اور اودو دا اور ایک کافر بے ایمان اور میرے نبی نو کہندہ ہے محمد میں تیری گل سنن واسطے تیار نہیں ہاں۔ میرے محبوب نے فرمایا چل تو نہیں سندا، میں اگے جا کے اپنے رب دی توحید دا پیغام پہنچا دے گا۔ میرا نبی واپس نہیں مڑیا، دل برداشتہ نہیں ہوئے، آئے طائف دی بستی اندر اللہ دی توحید دا لا الہ الا اللہ دا نبی اعلان کرتا ہے۔ ہاں ہاں دیکھنا ہے منظر، آج توحید سناوا تو نعرے لگائے، میں توحید سناوا تو پھل برسائے، اور لوگوں کدیو دور دا نقشہ بھی اکھاں دے سامنے تے لیا۔ جدو طائف دی بستی اندر میرا نبی اللہ دی توحید دا رب
دی وحدانیت دا اعلان کردا ہے. کوئی ادھروں پتھر مار رہا ہے, کوئی ادھروں پتھر ماردا ہے. ایک کاف والے پتھر مار دے جا رہے نے اور میرے محمد رب دی توحید سنام دے جا رہے نے. تکبیر اللہ رب العالمین زندہ باد حاجت روا کشا رمضان پٹری صاحب زندہ باد. اتنے پتھر کھا دے اور رب نے پہلے ہی تربیتہ فرمایا. لوگوں کی ہویا میرے آقا پیدا یتیم ہوئے نے. آج دا خطیب کرو نکلے ماں دلاسا دیم دی ہے. ماں موڑے تے ہاتھ رکھ کے پیار کر کے تھاپڑا دیم دی ہے. بیٹا فکر نہ کرنا, رب دی توحید سنان واسطے جا رہا ہے. حضرات میرے محبوب پیغمبر نو تے ماں بھی تھاپڑا دین والی نہیں, ماں بھی حوصلہ دین والی نہیں, باپ بھی حوصلہ دین والا نہیں. میرے پیغمبر نو تے ماں جایا بھائی کوئی حوصلہ دین والا نہیں. پر میں صدقے جاوا رب نے تربیتہ میرے نبی دیاں ایسیاں فرمایا. رب جاندا سی کہ میرا نبی انہاں لوگاں دے سامنے جا کے میری توحید دا میری وحدانیت دا اعلان کرنے والا ہے. جیڑے لوگ اوے عزا دے پجاری نے, لات دے پجاری نے, حبل دے پجاری نے, بتا دے پجاری نے, میرے نبی نے طائف دی بستی اندر جدو اللہ دی توحید دا اعلان کیتا, لا الہ الا اللہ دی صدانو بلند کیتا, پتھر بج رہے نے. آئے میرے محبوب پیغمبر پتھر کھا کھا کے او لوگوں طائف دی بستی اندر نبی بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. انہاں ظالمہ نے میرے پیغمبر دے بازوਆਂ تو پھر پکڑیا, طائف دے چوک اندر پھر کھڑیا کر دیتا. نبی پھر اعلان کر دینے لا الہ الا اللہ دا, اے پھر مار دینے. میرا نبی پھر بے ہوش ہو کے طائف دی بستی اندر گر جاندہ ہے. حضرت زید نے بازوਆਂ تو پکڑیا, محبوب نو طائف دی بستی وچوں باہر کڈیا. حضرت زید فرماتے نے جدو آقا نو بٹھایا میں نبی پاک دے قدم مبارک وچوں آپ دی جتی مبارک اتارن لگیا. کہا کہ پیغمبر دے میں پیر صاف کرا جتی اتارنا, لیکن جتی اتر نہیں رہی. آئے کیوں نہیں اتر دی؟ میرے نبی دے جسم تو خون چل چل کے پیغمبر دے قدمہ تک پہنچیا ہے. پیران دے نال جتی جم گئی ہے. ابو بکر دے یا میرے پیغمبر حضرت زید نے جتی اتاری ہے. فرمایا محبوبہ انہاں واسطے بد دعا کر دیو, آسمان تو رب جبریل نو بھیج رہا ہے. میرے جبریل میں نبی دا حال دیکھیا ہے, مارا کھان دیا خون نکل دا میں نبی دا دیکھیا ہے. میرے نبی نو جا کے اطلاع دے دے, ہوا والا پہاڑا والا فرشتہ آ جاندہ ہے, محمد آدر تیرا ہوئے گا. انہا دوما پہاڑا نو آپس اندر ٹکرا کے انہا بستیاں نو تباہ و برباد کر دے وانگا. فرشتہ آیا ہے, میرے نبی نے اور لوگوں جواب کی دیتا. فرمایا میں اپنی امت واسطے زحمت بن کے نہیں آیا, عذاب بن کے نہیں آیا, بلکہ میرے رب نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت بنا کے بھیجیا ہے. حضرت زید عرض کر دینے محبوب بد دعا فرما دیو تباہ ہو جائے. نبی ہاتھ اٹھائے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ مینوں نہیں پہچان دے, مینوں نہیں جان سکے, انہاں نو ہدایت دے دے. نبی پاک نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں, انہاں نہیں منیا, انہاں دی نسل وچوں میرا کلمہ پڑھن والے پیدا ہو جان گے. اللہ اکبر. حضرات پھر رنگ لگیا,
اوے کوئی محنت کرے رب کسے دی محنت نو ضائع کردا گج کے بولو رب محنت کسے دی ضائع کردا اور خطیبہ محنت کراتے صحیح اللہ واسطے اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے اللہ دی قسم ہے ان دی حفاظت میرا خدا کرتا ہے او فرشتے رب دے دین دی محنت کرتا رہے عرش والا رحمان آسمان دے اس دی حفاظت فرماتا ہے میرے پیغمبر نے محنت فرمائی کلے نکلے نے ساتھی رب نے ابو بکر صدیق نو بنایا نکلیا نبی کلہ ہے ساتھی میرے خدا نے حضرت عمر نو بنایا نبی چلیا کلہ ہے رب نے ساتھی عثمان و علی نو بنایا ہے نکلیا کلہ ہے پھر اثر ایسا ہویا جے میں بلال نو دیکھا اور تتیاں رہتا دے بلال لیٹ کے بھی آہد آہد دا نعرہ بلند کرتا میں نو نظر آ جائے پھر میں دیکھا اپنے بلال نو جل دے انگاریاں دے آہد آہد کرتا بلال نظر آ جائے پھر میں دیکھیا بلال دے سینے دے پاری پتھر نے پر بلال آہد آہد کرتا نظر آیا مکے دا چوک ہے جس چوک اندر میرے نبی نے مار کھاتی ہے انقلاب آیا نبی دی طویل دا نبی دی واز دا پیغمبر دے بیان دا اور جو کو انقلاب آیا ماں سمیہ نے اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا بیٹی عمار نے کلمہ توحید دا اعلان فرمایا خامد یاسر نے کلمہ توحید دا اعلان فرمایا اور تو کائنات دی سیرت دیاں کتابہ دیکھیاں ماں سمیہ دے پیروں وچ رسیاں بن کے جسم نو چیریا کیا اماں جی سمیہ دی نازک جگہ دے ابو جہل نیزہ مار کے ماں جی سمیہ دے جسم نو چیر دیتا گیا پر میں صدقے جاواں اے توحید دا رنگ ایسا ہے ایمان دا رنگ ایسا ہے ماں سمیہ نے جسم کٹوا لیا ہے لیکن اللہ دی توحید دے نال شرک کرنا گوارا نہیں کیتا اور ماں زنیرہ نظر آئی ابو جہل نے اے زنیرہ ایک غریب خاتون ہے ابو جہل ظالم آیا زنیرہ کلمے تو باز آ جا رب دی توحید دا اعلان نہ کر ماں زنیرہ کہندی ہے جان جا سکتی ہے امیگل اس سینے دے وچوں ایمان نہیں جا سکتا آخری بات کرن لگیا گل مکاواں اپنے سینے تے ذرا ہاتھ رکھ کے سوچنا تیرا ایمان کیسا ہے تیرا اسلام کیسا ہے تیرا دین کیسا ہے تیرا مجد جذب کیسا ہے ماں زنیرہ دیاں اکھاں دے سامنے ابو جہل ظالم نے جلاداں نو حکم کیتا لوہے دیاں سلاحاں گرم کر دیتیاں گئیاں لوہے نو اگ دی طرح تپا دیتا گیا ہے لوہا اگ بن گیا ہے ظالم ابو جہل ماجد زنیرہ دے سامنے انج کھڑا ہے کہن لگیا زنیرہ یاد رکھ لے اگر تو محمد دی دعوت تو باز نہ آئے گی اے لوہا تیریاں اکھاں وچ پھیر کے تیریاں اکھاں نو ضائع کر دیتا جائے گا آج طرف گئی اور آج دی میری ماں آج دی میری بہن اگر بیٹا نہ ہوئے رب دا در چھڑ کے قبر تے چوک دی نظر آ جائے آج دی میری ماں آج دی میری بہن اگر اولاد رب نصیب نہ کرے دربارہ تے چوک دی آج دی عورت نظر آ جائے اس ماں دا عقیدہ کیا ہے اس ماں دا جذبہ کیا ہے اور ظالم ابو جہل نو نبی پاک دی اے صحابیہ حضرت زنیرہ فرماتی ہم نے میری آنکھاں نکل جائے کوئی پرواہ نہیں میرا جسم کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں میرے جسم دا رب دی توحید واسطے اگر قیمہ بن جائے جسم کٹوایا
جا سکتا ہے لیکن سینے وچوں توحید دی آواز نو دبایا نہیں جا سکتا. آئیو فرعون او ظالم ابو جہل نے انج لوہے دیاں سلاخاں اٹھایا ماجی زنیرہ دیاں اکھاں وچ پھیر دیندا ہے. امی زنیرہ دیاں اکھاں ابل کے باہر آ گئیاں, روشنی ختم ہو گئی, اکھاں جل گئیاں, توحید نو نہیں چھڈیا, اکھاں دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. ماں زنیرہ کھڑیاں نے, ابو جہل مسکرایا, ابو جہل ہسدا ہے, زنیرہ نو کہن لگیا اے زنیرہ تو کہندی سے لات کچھ نہیں کر سکدا, عزا کچھ نہیں کر سکدا, حبل کچھ نہیں کر سکدا, آ دیکھ لے میرے لات عزا نے تیریاں اکھاں کٹ دیتیاں نے, تیریاں اکھاں دی روشنائی ضائع کر دیتی ہے. اور تیرا رب اگر اتنا طاقتور سی تیریاں اکھاں دی بنائی ختم نہ ہوندی. اے توحید والے نو توحید دی قدر جن دے دل اندر اللہ دی عزت ہوئے, جن دے دل اندر توحید دا پیار ہوئے, جن دے دل اندر اسلام دا پیار ہوئے, اسلام دی عزت ہے, ماں باپ نو واریا جا سکتا ہے, اور قرآن نو حدیث دی عزت آبرو دے کل جہان نو واریا جا سکتا ہے, لیکن رب دی توحید نو چھڑیا نہیں جا سکتا. حضرت زنیرہ تڑوٹ دیا میں جسم دے کب کبا تاری ہو گئی ہے. ظالم کافر نے کیا ہے, میرے رب نے تیریاں کھا کر دی دیا, تیرا رب طاقتور تیریاں کھا نہ نکلن دیندہ. ماں زنیرہ نے اپنا چہرہ عرش والے رب وال چک لیا ہے. اللہ جتھے میرے جسم دی میرے جسم دا مقام سی, میرا جسم کٹ جاندہ, میں پرواہ نہ کر دی, اکھا قربان کر دیتیاں, تیری توحید ہے اللہ میں نے کوئی پرواہ نہیں. پر اس کافر دے تانے نے, اس کافر دے مینے نے اللہ میں نے طرفا کے رکھ دیتا ہے. ایک ہی کہندہ ہے کہ میری آنکھاں لات عزا حبل نے کڑیاں نے. فرمایا زنیرہ کی کہنی ہے, میں نو بھی رب کون کہے گا اگر میری عزت واسطے میری توحید واسطے اپنی اکھاں دا نظرانہ تو پیش کیتا ہے. زنیرہ تیرا چہرہ بات تھلے ہوئے گا, میں رب تیریاں دو اکھاں نو روشن کر دے واگا. آخر دعوانا